عمران خان صاحب نے ہم لوگوں کو بولنا سکھا دی۔ اوورسیز پاکستانی کی 500 لوگوں کی لسٹ تیار کر دی گئی۔ نواز شریف کا پاکستان آنا تھوڑا سا مشکل ہے۔ آج بھی ارشد شریف بے انصاف ہی رہا۔ عمران ریاض خان جو ڈیل ان کے ساتھ ہو رہی ہے، میجر ریٹائر عادل راجہ استحکام پارٹی کے اوپر ایک سوالیہ نشان۔ چیئرمین نادرا اپنے عہدے سے استعفیٰ دے چکے، ان کی وجوہات سامنے آ گئی۔ 9 مئی کی توڑ پھوڑ کے اندر 3 اینکرز کا نام بھی آ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میرا نام ہے عائشہ فاروق۔ آج جو خبریں گردش کرتی رہیں ان میں سر فہرست ہے میجر ریٹائر عادل راجہ، جو دن بہ دن اپنے آپ کو ون مین آرمی سمجھ رہے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ان کی ون مین آرمی شپ بہت بھاری پڑنے والی ہے، کیونکہ ان کی پھیلائی ہوئی باتیں، ان کی پھیلائی ہوئی خبریں صرف فساد کا موجد بنتی ہیں، جن کا ان کے پاس بھی کوئی جواز نہیں ہوتا۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ سوشل میڈیا پر ہر وقت ان رہنا چاہتے ہیں۔ بہرحال یہ اتنی اہم خبر نہیں میری ذات کے لیے کہ میں اس کو اس سے زیادہ ڈسکس کروں۔ میرے مطابق تو فوج کے ادارے کو خود میجر ریٹائر عادل راجہ کے بارے میں سوچ لینا چاہیے کہ ان کو کس طریقے سے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے ہٹانا چاہیے۔ دوسری خبر سر فہرست رہی استحکام پارٹی کے اوپر ایک سوالیہ نشان، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو لانچ کرنے میں اتنی جلدی کی کہ شاید ریسرچ ورک تھوڑا کمزور پڑ گیا۔ چیئرمین نادرا اپنے عہدے سے استعفیٰ دے چکے، ان کی وجوہات سامنے آ گئی۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اہم لسٹ اوورسیز پاکستانیوں کی تیار ہوئی، جس میں 500 لوگوں کے نام شامل ہیں، جسے میں ابھی واضح کروں گی کہ کیوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور امپورٹنٹ نیوز ہے کہ نواز شریف کا پاکستان آنا تھوڑا سا مشکل ہے، جب تک ہماری اعلیٰ سیٹ سے ایک شخص استعفیٰ نہیں دے دیتا۔ بہرحال کراچی کے الیکشنز میں کیا ہونے والا ہے یہ بھی کل کی خبر ہے، آنے والے کل کی خبر ہے، تو اس کو ہم کل ڈسکس کریں گے۔ لیکن آج جو ہوا وہ یہ ہوا کہ 9 مئی کی توڑ پھوڑ کے اندر 3 اینکرز کا نام بھی آ گیا، اور موہت پیر زادہ کا جو ایکسپریشن تھا وہ دیکھنے والا تھا کہ جب ان کو خبر ملی تو لٹرلی وہ اس طرح سے ہنس رہے تھے کہ جیسے ان کو عدلیہ کے ہونے پر یا عدلیہ کے ساتھ کہ ان کا نام آ سکتا ہے، وہ لٹرلی 3 منٹ ہنستے رہے اور معذرت کرتے رہے۔ میں حیران اس بات پہ تھی کہ سر آپ کیا پریزنٹ کر رہے تھے اسکرین کے سامنے آ کے ہنس کر؟ آپ کیا بتانا چاہتے تھے کہ آپ عدلیہ کو کچھ نہیں سمجھتے؟ کوئی تو بات ہوگی جو آپ کی نومینیشن ہوئی۔ اس کے علاوہ جو بات مجھے بہت تکلیف دی وہ تھی پرویز الہی کی میڈیا اپیرنس، جو کل رات سے ہو رہی تھی، اور جس میں وہ یہ بات مینشن کر رہے تھے کہ 10 دن سے شاید انہوں نے کپڑے نہیں بدلے، شاید وہ اتنی چھوٹی جیل میں ہیں جہاں پر وہ پاؤں پھیلا کر سو بھی نہیں سکتے۔ ان کے لیے تو ظلم ہے۔ کسی حد تک مجھے لگا، اچھا بھی لگا، وہ یہ سوچ کر اچھا لگا معافی کے ساتھ، کہ ایک عام آدمی سر جس کی بیل کروانے کے لیے کوئی نہیں جاتا پیچھے، اس کے ساتھ کیا کیا ہوتا۔ آپ کے ساتھ تو پھر وہ تھوڑا سا نرمی کا سلوک کر رہے ہوں گے، لیکن دوسری طرف آپ کا بیٹا کس فراغت سے بیٹھا ہے، سننے کے لیے ملے گا میڈیا میں یہ پرانی تصویر ہے، وہ پریشان ہے، لیکن وہ یہاں پر نہیں۔ یہ سوال بھی بہت اہم ہے۔ بہرحال میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ ایک امپورٹنٹ نیوز کے اوپر بات کریں گے، وہ یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی کی 500 لوگوں کی لسٹ تیار کر دی گئی۔ اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ہم لوگوں کو بولنا سکھا دیا، اور جب بولنا سکھا دیا ہے تو ہم اپنی کانسٹیٹیوشن کی حدود بھول گئے ہیں۔ جہاں ہمارے پاس فریڈم آف سپیچ موجود ہوتا ہے، وہاں پر ایک پرسنل روم ہوتا ہے جس کو کراس کرنا ہے۔ پرسنل نوز روم کو کراس کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسرے کی حدود میں گھس رہے ہیں۔ تو یہ لسٹ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اب اوورسیز پاکستانی اگر پاکستان کی افواج یا پاکستان کے اداروں کے اوپر بات کریں گے جس سے پاکستان کے اندر حالات خراب ہو سکتے ہیں، تو ان لوگوں کے اوپر بھی ایکشن کیا جائے گا۔ اب اگر تھوڑی ڈیٹیلز کی طرف جایا جائے تو آج بھی ارشد شریف بے انصاف ہی رہا۔ ایک ایپلیکیشن ارشد شریف کے نام پر عدالت کے اندر پیش کی گئی، لیکن اس کے اندر اتنے بڑے نام تھے کہ شاید چیف جسٹس آف پاکستان تو دور، لیکن جو عدالت کے بینچ پر آدمی بیٹھا ہوا تھا وہ اتنا تھرتھرا گیا وہ 2 نام دیکھ کر کہ اس نے ایپلیکیشن کو پڑھنا بھی گوارا نہیں کیا اور اس کو رد کر دیا۔ نام آپ کو معلوم ہوں گے، لیکن میں بھی اپنی زبان سے اناؤنس کر دیتی ہوں، دیٹ از عمران خان صاحب اینڈ سلمان اقبال۔ اور میرا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ انصاف کے لیے نومینیٹ ہوئے ہوئے لوگوں سے پوچھ گچھ کا تو سوال بنتا ہے نا، کہ ایٹ لیسٹ انہوں نے یہ کیا نہیں کیا۔
اگر ان کا نام آ رہا ہے تو آپ ان سے پوچھنے کی جرت ہی کر لیں سر. حیرانی مجھے یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان مر گیا، صحیح یا غلط الگ، آپ اس کے انصاف کے لیے ہونے والی تگ و دو کو ہونے تو دیں. اسی طرح عمران ریاض خان، اس کے بارے میں اگر سچائی تلاش کرنی شروع کی جائے تو ٹھیک ہے، مجھے ان کی سوچ، ان کے ویلاگ سے اختلاف ہے، رہے گا، لیکن جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے تو اگر اس کو نہ روکا گیا تو اس کا مطلب ہر کسی صحافی کی باری کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی وقت ضرور آئے گی. تو آئی ریکویسٹ کہ عمران ریاض خان جہاں پہ بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، ان کو واپس پاکستان کی سرحد میں سیفلی لانا چاہیے. جو ڈیل ان کے ساتھ ہو رہی ہے کہ ان کو اس شرط پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ اپنی یوٹیوب چینلز یعنی اپنی زبان بند کر دیں، تو پھر آپ سوچ لیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، کیونکہ صحافی تو کبھی اپنی زبان نہیں بند کرتا. اور سب سے آخر میں ایک نیوز شیئر کرنا چاہوں گی حسن عسکری صاحب سے ریلیٹڈ. حسن عسکری صاحب پاکستان کے اندر ایک وہ شخص ہے جنہوں نے ملٹری لیڈرشپ کے اوپر ایک لیٹر لکھا 3 سال پہلے، جس کے اندر انہوں نے اس جرت کا مظاہرہ کیا کہ انہوں نے یہ بتانے کی جلدی کر لی شاید کہ ملٹری اپنا کردار کیسا ادا کر رہی. اور 3 سال پہلے ہمارے ملک کے وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب، اور پھر ان کو اٹھا لیا گیا. جب ان کو اٹھا لیا گیا ان کے اوپر کیس چلا. آج وہ اپنے گھر واپس آ گئے 3 سال اپنے اس لیٹر کو لکھنے کی سزا پا کر. آج حامد میر صاحب نے اپنی ٹویٹر پر اس بات کو شیئر کیا اور انہوں نے مینشن کیا کہ جس وقت ان کو اٹھایا گیا اس وقت ملک کے وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے. مطلب یہ کہ جب آپ کسی اور کے ساتھ یہ سب کچھ کروا سکتے ہیں تو جب آپ کے ساتھ ہوگا تو اس میں پرابلم کیا ہے. اسی کے ساتھ آج کے لیے تھینک یو سو ویری مچ.